تھے وہ امام محمد رضا کی فکر کی طرف تھے۔ اب یہ کہتے ہیں جی پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تو حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی، وہ تو اس دور میں تھے۔ ہم نے کہا یہ جواب ہمارا سنیے، پہلے یہ ثابت کریں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ کسی نے یہ عبارت پیش کی ہو کہ حضرت دیکھیے گنگوہی نے یہ لکھا، نانوتی نے یہ لکھا، خلیل نے یہ لکھا، اشرف علی نے لکھا، اور حضرت نے دیکھ کر کہا نا میں تصدیق نہیں کرتا، تب سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے پیش کیا۔ اور پیر صاحب کا مزاج کیا ہے؟ یہ تو طفیلی ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایمان کی دھجیاں اڑا چکے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مسئلہ 11ویں شریف پر ہے، اعلاء کلمۃ اللہ، جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یوم آئے گا تو میں بتاؤں گا تقویۃ الایمان، اور آپ نے فرمایا جو لکھا، فرمایا تقویۃ الایمان روئے زمین پر وہ کتاب ہے جو سب سے بڑے تحریف پر مبنی ہے، یعنی قرآن کے مضمون کو اگر کسی کتاب میں بدلا گیا ہے تو اس میں سب سے بھیانک کتاب یہ ہے۔ تو یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نظریہ ہے۔ تو پیر صاحب تو اصل جڑ کو کاٹ رہے ہیں، تو وہ پھل کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ پیر صاحب کے سامنے تقویۃ الایمان رکھی گئی تو آپ نے اس کی تکفیر کر دی، بلکہ یہاں تک پیر صاحب نے لکھا کہ جس طرح دیگر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، صرف چشتیائی کا مقدمہ ہے، اور صرف چشتیائی میں عبارت موجود ہے، پہلے نکال دی گئی تھی کسی وجہ سے، لیکن نیا ایڈیشن گولڈا شریف سے چھپ رہا ہے، اور پھر دوبارہ یہ عبارت آ گئی ہے۔ اور آج بھی گولڈا شریف سے شائع ہونے والی کتاب سیف چشتیائی جو ختم نبوت کا مقدمہ ہے، اور وہ عظیم کتاب ہے جس نے مرزائیت کو دفن کر کے رکھ دیا تھا، 1902 میں لکھنے والی کتاب پیر مہر علی شاہ صاحب کی، اس میں آپ نے لکھا کہ جناب کیا کہیے، یہ وہابی مذہب بڑا عجیب ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ابن عبدالوہاب نجدی کو اگر عمر کی فرصت ملتی تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتا۔ تو پیر صاحب تو وہابیت کے لیے اتنے خلاف ہیں کہ وہ ان کے عقائد کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ خود کو نبی بنانا چاہ رہا تھا، نبی مشہور کرانا چاہ رہا تھا، اور اسماعیل دہلوی کے بارے میں یہ کہا تو ہائے میرے نوجوان دوستو، انصاف ہے، انصاف ہے، انصاف ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ منصف مزاج لوگ ہیں، آپ فرق کر کے دیکھیے، جو بریلوی کا تانا دے کر امام محمد رضا کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہاں پر سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، چاہے جہلم کو دیکھیے، سیالکوٹ کو دیکھیے، پنجاب کو دیکھیے، سندھ کو دیکھیے، ہند کو دیکھیے، ہر طرف وہ ہیں جو امام محمد رضا کے ہم خیال ہیں۔ اور کہنے والے نے خوب کہا کہ جناب وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ میری پوری تقریر کو ایک شعر میں جمع کر دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔